رونے رولیا، میرا فلاں پتر گندا نکل آیا، فلاں میری نو ایس طرح ہے، فلاں میرا رشتہ دار ایس طرح دا، اور ایک قیمتی ٹائم رب دے سامنے آ جن دے کول ہدایت خزانے نے. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بے شک صرف وہ لوگ اللہ کے گھرانوں آباد کر سکتے ہیں جنہاں دا اللہ تے ایمان اور آخرت دے دن تے ایمان ہوئے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور پورے حقوق نال پوریاں نمازاں پڑھن اور پوری زکات ادا کرن. تمام طرح کی حمد و ثنا کی ذریعے بڑھائی اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات واسطے انہیں لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام العالمین شفیع المذنبین دنیا جہاں دے سردار پوری کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں. شاہدوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ دے سامنے 5 ٹائم جڑا آدمی چھوٹدا ہے نماز پڑھدا اللہ دا حق ادا کردا. اللہ نے ان کے واسطے بخشش کے بڑے موقع مہیا کیتے. اللہ ان کے پیر پہ مدد کردا ہے. لہما لہما اللہ ان کا ساتھ دیتا اور اللہ ان کے گناہ بخشش کے بہت سارے موقع مہیا کرتا. اور جیڑا آدمی نماز پڑھتا ان کے واسطے اذان اور تکبیر کے درمیان جیڑا 15-20 منٹ کا ٹائم ہے، اے اللہ نے ان کے واسطے خزانے کے دروازے کھول دیتے، اپنی رحمت نشاور کر دیتا ہے. اور اللہ خصوصی پیار اس آدمی نال کرتا ہے کہ جیڑا اللہ کے سامنے جھکن واسطے تیار ہوتا. اور اس وجہ تو آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامہ کے درمیان جڑا ٹائم ہوتا ہے اے اللہ نے اپنے خاص بندیوں واسطے خاص کر دیتا. ہر بندے کو پریشانی بھی آنی ہے، مصیبت بھی آنی ہے، بیماری بھی آنی ہے، دکھ بھی آنا ہے، لیکن جیڑا نماز پڑھن والا اللہ کے سامنے جھکن والا اللہ نے اسپیشل ہونے واسطے ایک ٹائم مقرر کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرد الدعاء الا اذانا و اقاما. کہ اے لوگوں
نمازی واسطے اس سنہرا موقع ہے کہ نہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان لا یرد الدعاء، اللہ دعا رد کرتا ہی نہیں، اللہ دعا ضائع کرتا ہی نہیں، اللہ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے کہ اذان بین اقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جڑی جائز دعا کرتا رب قبول دعا کرتا۔ تو یہ موقع اگر میسر ہوتا تو صرف ایک نمازی نو ہوتا، لیکن سارے نمازیاں واسطے بھی افسوس ہے کہ انہوں نے یہ بھی ٹائم میسر نہیں ہوتا پڑھنی نماز ہے۔ یہ گھڑیاں نے سارا یہ بیڑا گرے کر چھڈیا کہ گھڑی نو ویکھتے پایا علی 2 منٹ پانے 3 منٹ پانے چلے ہی جانا پہنچ ہی جانا وضو کروانے ٹر پانے، لیکن اسی ایڈا قیمتی ٹائم جڑا یہ بھی برباد کر اور میسر ہونا آتا کہ جیڑا اذان سنتا جائے تیاری کرتے اللہ دے آتی کرو بچور پوے وہ آئے کوئی 4 لفظ بھی میسر ہو جاتے اور آپ کے واسطے کوئی دعا بھی کر سکتے۔ اس وجہ میں وہ یاد رکھو کہ اذان اور اقامت کے درمیان جڑا ٹائم ہے انہوں اسی قیمتی بنانا ہے، اپنے ٹکڑے رب کے سامنے رکھنے نے، اپنی مصیبتوں کے ٹیر رب کو حل کرانے نے، اپنی بیماریاں اس وقت کے اندر دور کرانیاں نے، کیونکہ آمنہ دے لال نے فرما دیتا ان دے اندر شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ کو اس ٹائم کے اندر اپنے آپ کو سوچا جائے اور ان کے اندر اپنے آپ سے تیاری کی جائے کہ ایک ٹائم جڑا ہے سارے واسطے قیمتی ہے اور اس کو قیمتی بنانا۔ اور اذان ہو گئی ہے، اللہ کے گھر وچ آگے 2 نفل پڑھو، اپنے واسطے دعا کرو، اپنے اہل و عیال واسطے دعا کرو، اپنے بچیاں واسطے دعا کرو، انہاں دی ہدایت واسطے دعا کرو۔ اسی لوگوں کے سامنے جڑا رونے رونیاں میرا فلاں پتر گندا نکل آیا، فلاں میری نو ایس طرح کی ہے، فلاں میرا رشتہ دار ایس طرح کا ہے، اور ایک قیمتی ٹائم رب کے سامنے آ جن کے کول ہدایت خزانے نے اس رب کے کول آ ان کی ہدایت واسطے دعا کر، ان کی رہنمائی واسطے دعا کر، انہاں دی بیماری واسطے دعا کر، انہاں دے دکھاں واسطے دعا کر۔ لا یرد الدعاء، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دعا رد نہیں کرے گا، پھر سارے منگن اندر فرق ہو سکتا، رب نے قبولیت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اپنے ذہن اندر آگے مسئلہ بٹھاؤ کہ آئندہ تو انشاءاللہ اصل اپنا وقت ضائع نہیں کریں، یاد رکھا دے تو انشاءاللہ یاد رکھا دے تو پھر ساڑیاں آن والیاں نسلیں بھی سدھر۔ اور دوسرا اس تو بعد جب بندہ اللہ کے گھر کی طرف آتا تو ان کے واسطے ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کے پترو جدو بھی میرے گھر کی طرف آؤ اپنے جڑے کپڑے نے انہوں زینت بناؤ، انہوں خوبصورت پہنو، انہوں پاک کپڑے پہن کے آؤ، کیونکہ تسی رب العالمین کے سامنے پیش ہو۔ اور ایک گل یاد رکھ لو، جیڑا اسی ظاہر اپنا ہاتھ پیر منہ دھو لینے اپنے ظاہر نو اسی صاف کر لینے اس طرح اپنے دل نو بھی پاک رکھیے اور اپنے کپڑے نو بھی پاک رکھیے۔
اور کپڑا جڑا ہے حلال دے پیسوں کا ہونا چاہیے. حرام دے پیسوں کا اگر کپڑا ہویا اللہ دے نبی نے فرمایا 10 درہم کا اگر تسی کپڑا خریدیا ہے ان دے اندر 1 درہم حرام کا ہویا نہ تہاڈی نماز قبول ہوے گی نہ تہاڈا حج قبول ہوے گا نہ تہاڈا طواف قبول ہوے گا تہاڈی کوئی عبادت جڑی اللہ قبول نہیں کرے گا جنی دیر تہاڈا لباس حلال دے پیسے. یہ نہیں ہے کہ ادھر تسبیح سے تسبیح پھیری جا رہا ادھر رشوت سے رشوت لئی جا رہا ادھر سود سے پیسے لئی جا رہا ادھر ملاوٹ کی جا رہا ادھر کاٹک کھلی جا رہا دھوکا فراڈ کی جا رہا اور کہنا جی میں تو ماشاءاللہ سال بعد عمرہ کر کے آنا میں تو جڑا روزے بھی رکھنا پنجے نمازاں بھی پڑھنا یہ تو اپنے آپ دھوکا دینا پیا تیرے پلے کوئی شک نہیں. فرمایا جڑا حج کرن جاندا اگر انہیں حرام دے پیسے ہون وہ کہندا لبیک لبیک اللہ نہ حاضر ہو گیا. رب کہندا ظالما تیرا کھانا بھی حرام دا تیرا پہننا بھی حرام دا تیرا جسم بھی حرام دا اے حرام دیاں چیزاں اسی قبول نہیں کرتے تو جنی مرضی آ جا تیرے واسطے جہنم دے. اس وجہ سے اپنا لباس کا عبادت واسطے وہ ہونا چاہیے جڑا حلال دے پیسہ لاؤ. اللہ نے جنی توفیق دیتی ہے بندے نو کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے. اسلام اندر نئے کپڑے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں صرف صاف کپڑے ہونے چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہونے کے قریب نے اماں نے ایسا رون لگ پایا کہنے لگے بیٹا کیوں روتی ہوتی ہے کہنے لگے کہ خلیفۃ الرسول اللہ کے نبی کے خلیفہ اس دنیا تو جا رہے ہیں ساڈے کو نئے کپڑے کفن واسطے پیسے بھی نہیں آئے کہ مسکرا کے کہنے لگے بیٹا نئے کفن ہوئے یا پرانا کفن ہوئے قبر میں جا دے خون دے اندر لت پھٹ ہو جانا ہے خون دے اندر انہیں لبڑیا پھبڑیا ہو جانا ہے. اے جڑیاں میں دو چادراں پہنیاں ہوئیاں نے انہاں نوں دھو دے ایندا ہی میرا کفن بنا دیا. قبر کے اندر کام نیک اعمال آنے نے اور پرہیزگاری کام آنا ہے. اس وجہ تو نواں کپڑا ہوئے پرانا ہوئے ہونا صرف یہ ہے کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو اس وجہ تو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب تسی اللہ کے گھر کی طرف جاؤ تو اپنے اچھے کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کے اندر جاؤ تاکہ پتہ لگے کہ شہنشاہ کے سامنے حاضری واسطے. دوسرا کپڑا انسان واسطے ضروری ہے کہ کم از کم جڑا ناک تو لے کے گوڈیاں تک کپڑا اتنا ہونا ضروری. صحیح بخاری اندر حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں جہاد تو واپس آ رہے ہیں تو مینوں اللہ کے نبی نال کام پیا میں گیا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ میں بھی جاتے آپ کے نال کھڑا ہو گیا نفل تک پڑھ. میرا جڑا کپڑا سی وہ بڑا چھوٹا سی میں کندھیاں دے نال او بنیا سی لیکن اگر میں سیدھا ہونا اتنا چھوٹا سی کہ میرا بے پردہ ہونے کا خدشہ سی تو میں اس وجہ کو ایک چھوکتے کھڑکاؤں پیا
ਝੁਕਦੇ आप के नाल खड़ा होया, जब सलाम दिया तो आपने फरमाया जाबर एक ही बनाया ये तो अपने आप को सब्जी में बैठा है, मुश्किल से इख्तियार करके बैठा। मैं क्या अल्लाह के नबी कपड़ा ही छोड़ता, अगर मैं सीधा होना तो बेपर्दा होने का खदशा है। इस वजह तो मैं जेड़ा झुकदे टोरना, झुकदे आपके नाल खड़ा। आपने फरमाया जाबर अगर कपड़ा छोटा होवे तो अपने लक नाल बांध लो और उसको बाद नमाज पढ़ो, अल्लाह नमाज कबूल करे। इतने सारे लोगों ने पता नहीं 100 सियासते बनाए, नमाज पढ़न लग्या तेरे सिर से कपड़ा नहीं है, खजूर दियां बनिया हुई होन, प्लास्टर दियां बनिया हुई, वो टोपियां दो सूतर होंगे मैल जमी होती है, वो लिया के सिर से रख देंगे। कुछ ऐसे नमाज अंदर ही चौकड़े मारते ने। बड़ी बड़ी मसाजिद अंदर इस गल पे लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, फसाद पैदा हो गए। हालांकि किसी कुरान हदीस अंदर सिर से कपड़ा लेना ना कोई जरूरी है और ना कोई इनका तज़किरा है। हत्ता के फिक्र किताबां अंदर लिखा है सबसे ज्यादा अहमद रजा उन्होंने मनन वाले जेडे ने बहुत सख्ती करते हैं। उन्होंने फतवे अंदर उन्होंने पूछा गया बंदा अगर सिर से कोई शय आजिज़ी की वजह तो नहीं लेता, नमाज बगैर कपड़े तो पढ़ता, तो कहने लगे मेरे नजदीक ये बेहतर है कि बंदे ने सिर से कपड़ा लिया हो, टोपी ली होवे, उनका बार बार डिगन का खतरा होवे। ऐसी सूरत अंदर बेहतर है कि वो आदमी कपड़ा ला के नमाज पढ़े, ताकि खुशबू खुशबू अंदर तो कहने लगे उनके अंदर बेहतर है कि वो बंदा कपड़ा उतार के पड़े कि हर सजदे अंदर, हर रुकू अंदर उस आदमी को अपने कपड़े की ना पई रवे कि सीधा नहीं पिया होंदा, डिगदा पिया। फरमाया ऐसी सूरत अंदर बगैर कपड़े तो नमाज पढ़े हो गए। तो इस वजह तो ऐसी सूरत के अंदर सोचा जाए था मगर एक जगह है निकाली तो कार ले आते हैं लाल लाल तो ऐसी सूरत अंदर फरमाया कि तुसी नमाज अदा करो, खुशू खुशू जिहड़ा ये होना जरूरी है, कपड़ा सिर पे होना ये जरूरी नहीं है। हाँ एक बंदे ने पग रखी है, टोपी लाई है, रुमाल लिया, ये अच्छी शाया होना चाहिए। इनके अंदर कोई कबाहत नहीं, बंदा मुअज़्ज़ज़ लगता है इनके अंदर बेहतर। लेकिन एक बंदे ने लाई नहीं आया तो जबरदस्ती उन्होंने इस तरह करना। बाद ऐसे लोग देखेगा कि जेड़े किसी अहल हदीस मस्जिद अंदर चले जाते हैं, टोपियां तो होंदियां नहीं, वो अपने बटन खोलते तो अपना पीछे लिया के सिर से इनू रख लेंगे ने ताकि साडा सिर कटिया जाए और भावे इंज लगता कि बंदर खड़ा। ये अपनी हालत तब्दील कर लेंगे ने, अपने आप को अजीब बना लेंगे ने। लेकिन जेड़ा कुरान हदीस अंदर है ही नहीं मसला, तो एदा असी सवाल किया कि जेड़ा कुरान हदीस अंदर बार बार आया कि अपने
اپنے منہ تے داڑھی رکھی ہے، داڑھی منہ تے نہیں ہے کہ نماز پڑھی جانے ہیں، داڑھی رگڑتے وہ نماز پڑھی جانے ہیں، اندے تے نہ کوئی کان کرتا ہے، نہ اندے تے خلاف کوئی گل کرتا ہے، صرف ایک کپڑے دا سی ایشو بنا لیا اور ان کی وجہ کو لڑائیاں چلتے فساد۔ تو اس وجہ تو قرآن حدیث اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ صحیح بخاری اندر حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ اے اللہ کے نبی نے جنہوں اسی کہنے نا متریائے بیٹا، اے ابو سلمہ دے بیٹے سان، تو انہاں دی والدہ ام سلمہ دے نال اللہ دے نبی نے نکل کیتا، تو یہ بھی انہاں دے نال آگا، تو اس وجہ تو یہ آپ دے بیٹے نے کہنے لگے اللہ دے نبی ساڑھے کار نماز پڑھ دے پہنے، نماز پڑھ دے پہنے میں دیکھیا رأیت رسول اللہ یصلی فی ثوب واحدا مشتملا به فی بیت ام سلمہ واضعا طرفی علی عاتقیہ۔ کہنے لگے میں اللہ دے نبی نو دیکھیا کہ ساڑھے کار نماز پڑھ دے پہنے، آپ ایک کپڑے دے اندر سن، آپ نے او کپڑا اپنی گردن دے نال بھریا ہوا اور اس کپڑے دے اندر آپ نماز پڑھ دے پہنے۔ یوں فرمایا کہ او ثوب واحدا، ایک صرف کپڑا سے، اگر آپ نے کوئی اتے چادر لئی ہوں گے، پاک بنی ہوں گے، ٹوپی لئی ہوں گے، تو ضرور کر دے دو کپڑے سان، لیکن ایک کپڑے کا تذکرہ کیتا اور نال ایک ہی دسیا کہ آپ کی گردن دے نال بندہ ہویا سے، تو آپ نماز پڑھ دیتا سان۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لا یصلی احدکم فی ثوب واحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر ایک کپڑے اندر نماز پڑھنے ہوں گے تو تمہارے موٹے جڑے ایک کچے ہونے چاہیے، اللہ آتی کہیے ان موٹیاں تے کپڑا ہونا چاہیے۔ اس کو معلوم ہوتا اگر کپڑا بڑھتا ہے اور تمام سکتا تو بندے نو کندھے جڑے ضرور کجنے چاہیے۔ اگر سیر کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور فرماندے کہ اگر تسی ایک کپڑے دے اندر نماز پڑھنی ہے تو تہاڈے سر تے کپڑا ہونا چاہیے، لیکن آپ نے واضح فرمایا اللہ آتی کہی کہ تہاڈے کندھیاں تے کپڑا ہونا چاہیے۔ اور دوسری حدیث یہ صحیح بخاری اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ، کہ اگر ایک کپڑے اندر نماز پڑھنی ہوگی ان کا طریقہ ایک ہے کہ ان کا سچا پلو جڑا ہے گردن دے نال کھبے پاسے کر دو اور کھبی سائیڈ دا پلو جڑا ہے وہ سچے سائیڈ تے کر لو۔ انہوں اس طرح بلیڈ کے تسی نماز ادا کر سکتے دے۔ اگر اس حدیث کو بھی معلوم ہوتا کہ اگر ضروری ہوتا کہ اللہ نے نبی یہ فرماتے کہ انہوں سر سے لے دے کبھی سچی سائیڈ دے کر لو، یا سر سے لے دے انہوں بن لو، یا سر سے اٹھے انہوں گرا دے دو، اپنا سر جڑا ٹانپیا جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا ایک کپڑا ہوئے تو بننا کا طریقہ گردن دے نال مخالف سیمت کر لو، اور دوسرا کہ کپڑے جڑے وہ ہمیشہ کوشش کی جائے کہ سادہ قسم کے ہوں، ایسے کپڑے نہ ہوں کہ بندہ نماز اندر کپڑے میں اندر ہی مصروف اور مشغول۔
کپڑے کو ویکھدا رہتا ہوے، کپڑے کی طرف ان کی نظر ہوے، جس طرح مدینے کے اندر ابو جہل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو بھگا کے دو چادرہ ہے، اللہ کے نبی آئے دو چادرہ نے جیڑی برہانوں پسند سے اللہ کے نبی نے نقش و نگار والی چادر سے آپ کو سونی لگی چنگی لگی، آپ نے وہ چادر نماز پڑھنے لگے، آپ نے وہ چادر اپنے اتنے لائی، نماز اندر ہی آپ کا خیال اندر نقش و نگار پہ چلا گیا، جس وقت ادھر گیا تو اللہ کے نبی نے سلام بھیجتے گئے، آپ نے فرمایا کوئی جنا جاوے اے چادر لے جا، ابو جہل کے کول ان جبانیاں علاقے کی ایک چادر ہو رہے، وہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے مینوں نماز اندر غافل کر دیتا سی اور میں کے نقش و نگار سے مشغول ہو گیا سا، اس وجہ تو یہ کپڑا نہیں پہننا چاہیے کہ جن کی وجہ تو انسان کے خیال کے نماز کو ہے، تو اس وجہ تو ایسی صورت کپڑا جنہ بھی سادہ ہوئے، جنہ بھی وہ اچھا کپڑا جنکے نال بندے میں خیالات غلط طرف نہ جان، اس کپڑے کو احتیاط۔ اور چوتھا کپڑا ہو کہ جیڑے حلال کپڑے نے، ایک کہنا کہ حلال پیسے کا لینا، حرام پیسے کا لینا، دوسرا وہ کپڑا کہ جیڑے حرام نے مردوں واسطے پہنتے، جس طرح ریشم کا کپڑا ایک مرد واسطے پہننا حرام، وہ کپڑا کہ جیڑا عورتوں واسطے خاص ہوتا، نقش و نگار وہ عورتوں نال ملتے ہیں، رنگ جیڑا عورتوں نال جیڑا خاص سرخ رنگ ہوتا، تو ایسے رنگ جیڑے نے وہ اگرچہ حلال دے پیسے دے کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے نال عورتوں نال مشابہت ہوتی ہے اور وہ کپڑا بھی مردوں واسطے پہننا حرام۔ اما جی عائشہ سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک جبہ دکھا گیا، ریشم کا جبہ سے بڑا خوبصورت سے، اللہ کے نبی نے انہوں پہن لیا، پہن کے بعد نماز پڑھی، نماز کو فارغ ہوئے فنازعہ نزعا شدیدا، آپ بڑے غصے کے اندر ہوتے بیٹھ کے آپ نے اتار دیتا، اتارن کے بعد آپ نے فرمایا لا ينبغي هذا للمتقین، یہ ریشم کا جڑا جوڑا پہننا یہ متقین واسطے، پرہیزگار لوگوں واسطے، مسلمانوں واسطے، اللہ کو مننے والے واسطے یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ تو فرمایا میں نے کوئی تو بندہ یہ آگے کہ میں نماز واسطے، جمعے واسطے، عید واسطے جوڑا میں ریشم کا بنا لوں، تو ایک جیڑا جوڑا فرمایا لا ينبغي لأحد المتقین، اسے متقین پرہیزگار واسطے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عورتوں واسطے ریشم کا کپڑا پہننا وہ جائز ہے، عورتیں پہن سکتیاں نے، مردوں واسطے وہ کپڑا جائز ہے۔ اور دوسرا سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو آیا کہنے لگے اللہ کے نبی میں اکثر شکار کرنا، جنگلہ اندر رہنا، سلامہ اندر کرنا، تو میں تو کوئی مسئلہ پوچھن آیا، اللہ کے نبی کیا میں ایک قمیض اگر پہنی ہوگی کوئی کپڑا نہیں پہنیا، صرف ایک بڑی قمیض جس سے پھٹیاں بھی ہوتی ہے، میں اگر وہ پہنی ہوگی تو میں نماز پڑھ سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں سلمہ تو نماز پڑھ سکتا وَالْعُذْرُ إِلَّا بِالشَّوْقَ
فرمایا اس قمیض میں بٹن ضرور لانی، اگر بٹن نہ ہون تو پچھو کا کنڈے لے کے اس گریبان کو بند کر لیں، کیونکہ جدو تو رکوع اندر جائے گا چھکے گا، اس جگہ تو تیرے شرمگاہ نظر آتا خدشہ، تو اس وجہ تو ایسی صورت اندر ان کے گریبان کو بند کر دے نماز آتا۔ اور اس حدیث کو بھی پتہ لگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم سے ہے کہ اگر سر سے کپڑا لینا فرض اور ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی فرما دے ہاں سلمہ تو قمیض پانا اور سر سے ٹوپی لگی، قمیض پانے اور سر سے پگڑی لے، قمیض پانے لیکن سر سے رومال ضرور رکھیے، کیونکہ ان کے بنا نماز نہیں۔ تو اس وجہ تو اگر کپڑا نہیں ہے، کپڑا ایک اگر قمیض ہے تو بندہ ان کے اندر بھی نماز ادا کر سکتا اور اس نماز میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں وہ چیز کہ جن کے تو بچنا چاہیے ان کے واسطے ساڑھے اپول خیال نماز پڑھتا عام حالت اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اپنی جڑے گھٹے نے انہوں ننگے رکھے، مردانوں فرمایا کہ اگر تو اٹھے گھٹے کچے گئے، گھٹیاں تو تھلے جس جگہ تک تو اٹھا کپڑا جاتا، فرمایا فَفِرْ نَارِ قیامت والے دن انہی جگہ جہنم بھی آگ اندر ساڑی جائے۔ لیکن ان کے واسطے اسی چودری بنے پھرتے، ان کے واسطے اسی چوڑے والا کام بھی کرتے پھرتے ہیں، نال مچھانوں ہاتھ پھیرتے پھرتے ہیں، نالے ان کی چادر جیڑی کانڈ بلیٹتی پھرتے۔ ان کے اندر اسی اپنے آپ کو سمجھنے ہیں اسی بڑے بڑے بنے پھرتے کہ اللہ کے رسول کی نام فرمانی کرتے۔ ایک روایت دیکھو کرتے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سند ضعیف ہے، لیکن ان کے اندر ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ ان کے گھٹے کچے سن، آپ نے فرمایا اذهبا یتغسل، جا جا کے وضو کرتے آ، تیرا وضو ختم ہو گیا، اس وجہ پر وضو کر اور دوبارہ آ کے نماز پڑھ، کیونکہ جس جگہ پہ بندے کا کپڑا گھٹیاں تو تھلے ہو گیا وہ جگہ قیامت والے دن جہنم بھی آگ نال ساڑی ہے۔ اور بعد محدثین نے کیا ان سند ضعیف ہے، لیکن تائید صحیح بخاری مسلم کی حدیث اس طرح کرتی ہے کہ کپڑا کھلے ہو گئے تو بندہ مجرم ہو دیتا، اور جڑا مجرم ہو دیتا وہ نماز پڑھتا پیا ہو دیتا، اللہ کے سامنے تکبر کا کرتا ہے، متکبر انسان کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا گھٹیاں تو تھلے کپڑا کرنا ایک تکبر کی نشانی ہے، اور جب متکبر انسان ہوگا ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ تو اس چیز کو بچنا چاہیے کہ اپنے جڑے کپڑے نے انہاں کو خیال کرنا چاہیے، لیکن دوسرا کہ جس جگہ پہ ضرورت سی اس جگہ پہ اللہ نے نبی نے خود بات کی تھی کہ اے صحیح ابن ماجہ اندر جامعہ ترمذی اندر حدیث موجود، اما جی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ حائضا الا بخمار، کہ اے عائشہ جڑی نوجوان عورت بچی ہو جائے ان کا جنی دیر انہیں چادر نہ نہیں ہوگے ان کی نماز قبول نہیں ہوگے بھی۔ خمار اس چادر کو کہتے ہیں کہ جڑے سر دے والا تو لے دے سارے جسم لو ٹانپ لائے، فرمایا اگر عورت کے بال نظر آتے ہوئے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگے بھی۔ نوجوان عورت ان کے سر سے کپڑا نہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوگے بھی۔ نوجوان عورت ان کے سر سے کچھ بار نظر آتے ہیں ان کی عبادت قبول نہیں ہو گئی۔ اگر مردہ واسطے بھی حکم ہوتا تو ضرور آرڈر ہوتا جنہیں عورتاں
اور عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے سر کو لا کے اپنے پیروں بھی ٹانپ دے نماز پڑھو. فرمایا اگر ہو سکے ایک گٹ جڑا ہے تسی اپنا کپڑا زمین تے لڑکا سکدیاں جے. او تہاڈا کپڑا راستے اندر گندا ہو جائے, راستے اندر پلیت ہو جائے. عورتوں نے کیا اللہ کے نبی کتے گندگی ہوتی ہے, کتے چکر ہوتا ہے, کتے کوئی حملہ ہوتا ہے. فرمایا جب تسی سکی جانا دے آؤ گے او تہاڈا مٹی نال کپڑا رگڑے گا, او تہاڈا کپڑا پاک ہو جائے گا, لیکن تہاڈے جسم تے کسے محرم دی نظر نہیں آئی. اس وجہ تو عورتوں واسطے ہو کہ نماز پڑھن واسطے وہ اپنی اس طرح نماز ادا کرن کہ پورا جسم جڑا انہاں دا کنپیا ہوے. اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز جب پڑھو نماز کے اندر سطر نہ کرو. دوسرا اپنے منہ ٹانپیا دینا. بعد تسی دیکھتے کہ سبزی ہوتی ہے انہاں دی چادر نہیں ہوتی ہے وہ منہ تے بھی بعد میں گرمیاں چ بھی رومال لے آندا نہیں منہ تے سٹ. تو اس وجہ سے فرمایا سطر اے ہوندا کہ سر تے کپڑا لیا انہوں سیدھا چھڈے, انہوں کھبی سجی سائڈ سے نہیں ماریا, یا بندے نے جے کندھیاں تے رکھیا تو انہوں ایویں تھلے لٹکدا پیا. فرمایا اے صدر جو ہے اس طرح کپڑا رکھنا منع. اور اے بھی صحیح ابو داؤد کے اندر حضرت ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں نہا عن الصدر في الصلاة وأن يؤذي الرجل فاه. کہ اللہ نے نبی نے منع فرمایا کہ نماز اندر کوئی صدر نہ کرے, اپنا کپڑا سر دے یا کندھے دے سیدھا نہ چھٹے, انہوں جا کر کپڑا نال بلیٹ لے یا انہوں لا دے تھلے رکھ لائے. اور دوسرا منہ نہ بلیٹ نماز پڑھے, منہ ننگا کر دے نماز پڑھے. اور ایک یہ بھی مسئلہ یاد رکھو کہ جب نماز میں دعاواں نے وہ دعاواں بندے کو دل وچ نہیں پڑھنیاں چاہیے, وہ زبان نال ادا ہونیاں چاہیے نے اور ہونٹاں نو حرکت ہونی چاہیے. کیونکہ دل دے اندر جو بندہ نیکی دا جو برائی دا خیال کر لے اللہ ان کا اجر نہیں دے. یہ منہ نے بند کیتا اور ان کے اندر ہی ساری دعاواں پڑھی جا رہا تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. پڑھتا پیا تو پتہ لگے. صحیح بخاری اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے متعلق صحابہ کرام بیان کرتے کہ اللہ کے نبی جڑے نے وہ نماز اندر قرات کرتے زور اثر دے اندر. شگرد کہنے لگے کہ تو آنکھوں کے میں پتہ لگتا سی. کہنے لگے اللہ دے نبی جدو پڑھتے ہوندے سانس تے آپ کی داڑھی ہلدی سی, اس تو پتہ لگتا سی کہ آپ وہ ہونٹ ہلدے پے, زبان حرکت کرتی رہی ہے. اس وجہ سے سانوں پتہ لگتا سی کہ آپ ہلدے. فرمایا عشاء اور مغرب کی آخری جڑیاں رکھتا ہوندے ان دے اندر بھی پڑھتے سن اور پتہ سانوں اس کو لگتا سی کہ آپ کی داڑھی حرکت ہونٹ ہلدے سن. تو اس کو معلوم ہوتا کہ پڑھتے سن. تو اس وجہ تو بعد بندے منہ بند کیتا ہوتا اور جب بھی غلطی نہ تسی تجربہ کر لیا گیا منہ بند کر کے دعا پڑھیا دے اور ہونٹ زبان کو حرکت کر کے دعا پڑھیا دے. دعا انجو ہوئے دی لیکن ٹائم ان دے اندر چوکھا لگے گا جیڑی تسی زبان اور ہونٹ کو حرکت دیتے. پیسے پڑھے جاؤں تو پتہ نہیں لگنا تو دل دے اندر بس قرآن والی گل ہوے دی وہ تائیں بندہ منٹا سکندا جا رہا پتہ نہیں لگدا. یہ بندے اس دنیا اندر نے کہ جڑے ایک منٹ دے اندر 4 رکعت پڑھے. ہن جڑا بندہ ایک منٹ اندر 4 رکعت پڑھدا تو ذرا سوچو وہ کی پڑھدا ہوندا.
اس وجہ تو اپنے خون میں نہیں ڈانپنا چاہیے، صدر بھی نہیں کرنا چاہیے، منہ بند کر کے بھی نہیں دعا پڑھنیا چاہیے، منہ نو تھوڑا جہا کھول کے پیار دا جیڑا پتہ لگے کہ اللہ نو ایک اللہ کر لیا، اللہ کو کچھ مانگ لیا اور اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا۔ اور دوسرا بندہ نماز جڑا ہے جرابہ پا کے موزے پہن کے جتی پہن کے یہ تینا صورتوں کے اندر بندہ نماز پڑھ سکتا۔ یہ تو جی ساڈے وچ ایسا نرمی والا مزاج آ گیا کہ تعلیم دی سجانے صفا کا انتظام ہو گیا، ورنہ صحابہ کرام کے دور اندر لوگ اسی طرح کچا فرش ہوتا سی وہ نماز پڑھتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ایڈی غلطی ہوتی سی اسی اپنے ہاتھ کے اندر کنکریاں لے لیں تاکہ یہ ٹھڑ جان، جس وقت سجدہ جان لگ دے یہ رکھ لیں گے انہیں وہ سجدے ساڈے کول اللہ نے نعمتیں بڑیاں دے چھڑیاں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایک گرم فرش ہوتا سی، ساڈیاں کفاں وڈیاں وڈیاں ہوندیاں سن، اسی سجدہ دے لگے کف جیڑی سی وہ اگے وچھا لیندے اون دے اوتے سجدہ کرتے۔ تو اس وجہ تو پھر بھی بار دفعہ اگر جلدی پاک ہوے صاف ہوے تو بندہ ان کے اندر جس طرح نماز پڑھتا پیا، کھاتے نماز پڑھتا پیا، باہر جنگل اندر نماز پڑھتا پیا تو جلدی پہن کے نماز پڑھ سکتا۔ ساڈے وچ یہ بھی تسی روحان دیکھیا ہونا کہ جڑے جنازہ اندر نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ جوتی لا کے جوتی دے پیر رکھتے، حالانکہ زیادہ جوتی پا کے نماز پڑھنا یا پھر جوتی لا کے پڑھنا، جوتی دے پیر رکھے کیوں رکھے آئی جوتی پلید ہو سکتی ہے، یہ پلید ہو سکتی تو پیر کا پھر جوتے رکھی رکھے۔ تو اس وجہ تو ایسا معاملہ نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک گل بٹھائی گئی ہے کہ ساڈا جڑا پاکستان ہے اتنے تک گندگی بڑی ہوتی ہے، عرب کے اندر صاف علاقے ہوتے ہیں، اتنے جتنی پا کے نماز پڑھنا جائز سی ساڈے کوئی نہیں، حالانکہ ایک ہی غلط صحیح ابو داؤد اندر روایت ہے اللہ کے نبی جتی پا کے نماز پڑھ کے پہلے ہیں، صحابہ کرام نے بھی جتیاں پہنیاں ہوئیاں نے، نماز کے اندر ہی اللہ کے نبی نے جتی اتار دیتی، اتارن تو بعد جس وقت پہلی صاف والیاں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جتی لا دیتی انہاں سارے نے جتی اگلی صاحب والیاں دیکھیا کہ ایک جتیاں لانے پہنے پچھلی والیاں نے نظر پئی ہونا بھی لا، اس طرح ساریاں سما والیاں نے جتیاں اتارتا۔ ساڈے وگرے تو نہیں سن وہ لوگ کہ ایسے کن تو سنی جاندے ہیں تو کٹی جاندے ہیں، اگے تو اسی ایسا سنن لگے ہیں جوان ہو گئے بڈھے ہو گئے پر اسی ابھی کس تو مرس نہیں، جیڑا جیڑا جس گناہ اندر غلط ہویا پیا ان کے اندر تباہ ہوتا پیا، سنتا بھی پیا جانتا بھی پیا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، لیکن چھٹا تو پھر بھی بات اس وجہ تو فرمایا سی کہ میرے صحابہ نے کہ جڑے ایک جان موٹ جڑا خرچ کر دے وہ بعد والے تسی اوٹ پہاڑ سونا بھی خرچ کر دو تو تسی انہاں دے جوان ہو کہ انہاں دے اندر سب سے بڑا کمال ہے سی کہ جدو گل سنتے سن اوویں عمل کرتے وہاں سن، اسی سوچنے بڈھے ہوا دے تو پھر سی اسی بڑھاپے نوں نہیں پہننا کیا تیرے نال چھوٹے لوگ قبراں چ نہیں پہنچ کہ تو رب نے ٹکٹ کٹایا کہ تو 90 سال دا ہو کے مرنا۔ کل پرسوں کی گل ہے بیگم کوٹ کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا، قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ تقریر کرتے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
اور اپنی زبان پہ لیا اجر النازی اور نال ہی ہوتے بیٹھے جان ہے تو موت دیکھو کیسی ہے کہ دین کا آواز بلند کر دیا تو اس پر سانوں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ موت کا کوئی بندر نہیں، سانوں نہیں پتا کہ لوگ آ جائیں گے۔ حالانکہ بچہ جو پیدا ہونا ہوئے کہ 9 مہینے پہلے پتا لگ جاتا ہے کہ اللہ دے کوئی اولاد دے، لیکن اس دنیا تو جان سے پہلے ایک منٹ کا بھی نہیں پتا ہے کہ ساری موت کدو ہو۔ صحابہ اکرام نے جتیاں اٹھاتے تھے، آپ نے سلام دے دیا، آپ نے پوچھا ایک ہی ہویا، کہنے لگے اللہ کے نبی تسی سب جتی اتاری تو اسی بھی جتیاں اتار دیا۔ آپ نے فرمایا ان جبرائیل آتانی فاخبرنی ان فیہما کذا، میرے کول تو نماز اندر جبرائیل ہے، انہوں نے مینوں خبر دیتی کہ تواڈے جتی دے تھلے قدر گندگی لگی ہے، اس وجہ تو اپنی جتی اتار دو۔ تو میں جبرائیل دے کہن سے جتی اپنی اتار دیتی۔ کہنے لگے اللہ دے نبی جو تسی کام کرو کہ کس طرح ہو سکتا اسی پیچھے چلتے ہیں، اسی تو اس وجہ تو جتی اتاری۔ آپ نے فرمایا جو جتی اتار کے نماز پڑھنی ہوگی تو جب کھپی سائڈ خالی ہے تو اوپر جتی رکھ دو، اگر کھپی سائڈ سے بندہ تو پھر اوپر جتی نہ رکھو کیونکہ ہوگی سچی سائڈ ہوگی بھی، پھر اپنے تھلے جتی اپنے پیروں کے بیچ جتی رکھ لو، یہ نماز جتی تو بغیر پڑھ۔ تو اس وجہ تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ جڑے لوگ یہ کریں گا کہ عرب اگر گندگی نہیں سی تو اللہ کے نبی نے جتی گلے ایک گندگی لگ جائے۔ اور دوسرا یہ بھی پتا لگتا کہ اللہ کے نبی علم غیب نہیں جانتے، اگر جانتے سائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو پھر اللہ کے نبی نے جان خود کس طرح کی، پھر جان بوجھ دے گندگی کے اندر نماز پڑھائی، جان بوجھ دے آپ نے فرمایا جبرائیل آئے تو ٹھیک۔ اس تو معلوم ہوتا کہ کوئی بھی ذریعے جو اللہ دسے وہ قیامت تک ہون والی چیزاں اللہ دس سکتا، کوئی علم غیب نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کی طرفوں دسی ہوئی خبر۔ تو اس وجہ تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ایسی صورت اندر بندہ جتی پڑھا دے، اگر صاحب آیا موزے پہن دے جرابہ پہن دے نماز ادا کر سکتا۔ بعض لوگوں یہ ذہن میں چاہ جاتا کہ نالے کلے نہیں کٹے نیکے کرنے چاہیے، نالے موزے اور جرابہ پہنی ہوگی ان کے نام جب کتے جو رہنے کچے رہتے۔ حالانکہ فرمایا ایک ہے کہ اوپر تو کپڑا تھلے نہیں آنا چاہیے، کہ اوپر جڑی چادر پئی ہے پینٹ پہنی ہے شلوار پئی ہے وہ اوپر تو تھلے آنی ہے، ان کو کتے تو تھلے نہیں ہونا چاہیے۔ جڑے پیروں کے اندر کوئی شے پئی ہے وہ اوپر تو تھلے نہیں آنی بلکہ تھلوں اوپر جاتی ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو صحابت ہے، اس وجہ تو جڑی تھلوں سے اوپر جائے وہ پاوے کتے کچے بھی جان پھیلتی نماز درست۔ تو اس وجہ تو اینا چیزاں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ساری شریعت نے دسیا کہ اپنے نماز واسطے آؤ خصوصی لکم عند کل مسجد، مسجد اندر جو بھی آؤ تو اپنے خوبصورت اچھے کپڑے پہن دے آؤ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سن